حضرت مولانا افتخار ندوی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو دلوں کو مجلہ اور مصفح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کی یہ محفل اور یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اور جو سجائی گئی ہے، یہ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہے۔ یہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا سندیش ہے، جس کی خوشی میں یہ مجلس اور محفل منعقد کی گئی ہے۔ شادی اور بیاہ عام طور پہ ہر گھروں میں ہوا کرتا ہے، لیکن ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بارہا آنا ہوا ہے۔ اگر نہیں بھی آنا ہوتا ہے تو گاہے بگاہے یہاں کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ دیکھ کر دل کو سکون پہنچتا ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے اور سماج کا ایک سروے کر لیں اور دیکھیں کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس کے دسترخوان پہ محلے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر اس دسترخوان پر کوئی نہیں ہے تو وہ اس کا سگا بھائی نہیں ہے، وہ اس کا سگا رشتہ دار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس گھر میں اندرونی اختلافات میں بھی ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے اور منظر عام پر یہ بات کبھی نہیں آتی کہ ہم لوگوں کے درمیان آپسی کوئی رنجش ہے۔ سب بھائی بھائی کر رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کے شادی میں شریک ہوتے ہیں، اور ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شفیع صاحب کے بیٹے کی شادی ہے۔ آپ بارات میں جا کر دیکھ لیں یا جو لوگ بارات میں گئے ہیں یا آج جو ولیمے کی دعوت تھی، کبھی ایسا نہیں لگا کہ اس سے یحییٰ صاحب کے بھتیجے کی شادی ہے یا احمد صاحب کے بھتیجے کی شادی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان کے اپنے خاص اولاد کی شادی ہے۔ اسی طرح سے لگن کے ساتھ، جنون کے ساتھ کام کرنا ہو، مہمانوں کا استقبال کرنا ہو، لوگوں کو کھانے کے لیے پوچھنا ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ہر گھروں میں یہ دولت نہیں ملتی، یہ محبت کہیں نہیں نظر آئے گی آپ کو۔ آپ جا کر دیکھ لیں، ہم نے مثال کی ہے کہ ایک دسترخوان پر محلے کے سب لوگ موجود ہیں، لیکن اس محلے میں اس دسترخوان پر اس کا سگا بھائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ آپ کی رنجش ہے، آپ کی نفرت ہے، بات بن نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ اخلاص، آپ کا یہ آپسی تعلقات ہمیشہ بنا رہے۔ بولیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ پوری زندگی میں اسی طرح سے آپسی خاندان میں خوشحالی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ شادی کی محفل ہے، بات لمبی نہیں کرنی ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ آپ غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بہت سی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا ہے کہ فلاں چیز میری نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش یعنی تم کو پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے بھاشا کے درمیان تمہاری بولیوں کے درمیان یہ جو ایک دوسرے کی بولی الگ الگ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ اور یہ جو تم رات میں آرام کی نیند سوتے ہو اور دن میں جو تم اپنے لیے روزی اور رزق کی تلاش کرتے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے ان تمام نشانیوں کو شمار کرتے ہوئے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آسمان اور یہ زمین کو جو قائم کر رکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کائنات کی سب سے بڑی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر پیش کیا ان نشانیوں کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات آئی نکاح کا جب بات آئی میاں بیوی کی جب بات آئی شوہر اور بیوی کی جب بات آئی آپسی محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اے لوگوں سنو یہ جو زمین اور آسمان کی نشانی ہے یہ راتوں میں میٹھی نیند سونے کی جو نشانی ہے یہ زمین اور آسمان کو قائم کرنا یہ تمام جو نشانی ہے ان تمام نشانیوں میں ایک امپورٹنٹ ایک اہم جو ٹوٹی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذات میں سے تمہاری نسل میں سے تمہیں جوڑے عطا کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور ان جوڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ تم کو جو آپسی جوڑے میں ہم نے یہ جو گٹھ بندھن میں ہم نے تمہیں گانٹھ کیا ہے جو تمہیں باندھ کیا ہے جو تمہیں جوڑ دیا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے بلکہ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یہ تمہارے جو آپسی میل محبت میاں اور بیوی کے درمیان یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تم بے چین تھے کسی بھی اعتبار سے اگر تم بے چین تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوڑی عطا کیا ہے وہ تمہیں سکون کے لیے عطا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی ہے محبت ڈالا محبت اور محبت کا جو لفظ ہے یہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے محبت اس کی نیت کو پار کر دیتا ہے یہ اس کی انتہا ہے جہاں پر جا کر اس کے آگے گزرا نہیں جاتا وہ بھی آدمی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا ہے تو نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں بتا دیا بلکہ بتایا کہ دیکھو اب تم نئے رشتوں میں بند گئے ہو اب تم نئے جوڑے میں بند گئے ہو اب تمہارا بھی کچھ حق ہے تمہارے بھی کچھ حقوق ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بیویوں کا خرچہ اٹھانا اس کے کپڑے بنانا اس کے لیے خرچ کرنا بالمعروف اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ بیویوں کا یہ تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اپنی بیویوں کی ذمہ داری کو اٹھاؤ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیویوں سے بھی کہا گیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں جب شوہر گھروں میں نہ ہو تو عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے اس گھر کی حفاظت تمہیں ذمہ داری ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا کہ بما حرم اللہ بالغیب جب تمہارے شوہر تمہارے درمیان موجود نہ ہو تو تمہارے کی عزت کی حفاظت نہیں کرنا ہے یہ عورتوں سے کہا گیا محبت ایسے ہی آگے بڑھتی ہے انسان اس وقت سب لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اپنی بیوی سے جب محبت کا اظہار کا وقت آتا ہے تو اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے سے میں پانی پیا کرتی تھی اور جس پیالے سے جس حصے پر میرے ہونٹ لگتے تھے
हुजूर भी उस प्याले के उसी हिस्से पर अपने होठ को लगा कर पानी पिया करते थे। ये मोहब्बत की इम्तिहान। आज हम ऐसा नहीं करते। हम दुनियादार मोहब्बत का इजहार किए फिरते हैं, दुनिया वालों को अपनी मोहब्बत का पैगाम और संदेश दिए फिरते हैं, लेकिन अपनी बीवी के सामने जाकर बिल्ली बन जाते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करते। आई लाइक यू, आई मिस यू, आई लव यू, ये सब